نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم و مکرم قابل احترام بزرگ و دوستو، گزشتہ کل ایمان کی فکر کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. آج کی مختصر سی مجلس میں جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے بے شمار نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو نہ گن سکتا ہے نہ شمار کر سکتا ہے. قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو، میرے دیے ہوئے احسانات کو اگر تم گننا چاہو نہ گن سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں. بے شمار نعمتیں دی، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ دو بڑی نعمت ہیں. ایک ہے ایمان اور دوسری ہے اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی. ایمان بہت بڑی نعمت جس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی. لیکن آج کی مجلس میں کہ اللہ کا قرب، کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر جب وہ مقابلے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا تھا فرعون سے کہ آپ ہمیں کیا دیں گے؟ تو فرعون نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ہمارا قرب و اپنی نزدیکی دیں گے. تو کہنے کا میرا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ ایمان جتنی بڑی نعمت ہے تو دوسری نعمت سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کا قرب. اور فرمایا الدین کلہ آداب، کہ دین سراسر پورا کا پورا یہ ادب کا نام ہے. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہ میرے رب نے مجھ کو ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. تو سب سے بڑا دوسری چیز ہے وہ اللہ کا قرب ہے، اللہ کی نزدیکی ہے. اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے مشائخ نے 7 طریقے آپ کے سامنے ہمارے سامنے بتائے ہیں. ان میں سے میں آج ایک پہلا طریقہ اور پہلا نمبر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے ادب. اور یہ ادب کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام جب ایک وادی میں اترے تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ آپ اپنے جوتوں کو اتار دیجئے. کیوں جوتے اتارنے کا حکم کیوں فرمایا؟ فرمایا اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ یہ وادی طویٰ ہے جو پاکیزہ ہے، مقدس وادی ہے، وہاں آپ جوتے پہن کر نہیں آ سکتے. تو معلوم یہ ہوا یہ ادب یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے. اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب کا سیکھنا بہت ضروری ہے. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کسی آدمی کے پاس ہمیں اپنا کوئی کام کروانا ہو، کسی آدمی کے پاس جا کر اپنے کسی ضرورت کو پورا کروانا ہو تو اس کا ادب، وہاں کے اصول، وہاں کے ضوابط کا خیال رکھا جاتا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ ایک مرتبہ مکتوبات لکھ رہے تھے، اور مکتوبات یعنی قرآن اور احادیث کے اندر سے جو دعوت کے اعتبار سے جو مضمون ہے ان کو
ایک جگہ لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے پیشاب کی اور ضرورت پڑی، تقاضا آیا، تو تقاضا پورا کرنے کے لیے جب گئے تو وہاں جیسے ہی اپنے پیشاب کے تقاضے کے لیے وہاں پورا کرنے کے لیے گئے تھے تو دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں وہ روشنائی ہے، وہ صحیح ہے، جب وہ روشنائی ہم جس کے ذریعے سے قرآن اور احادیث لکھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا اور تعجب میں پڑ گئے کہ یہ تو وہ روشنائی ہے جس کے ذریعے سے میں دعوتی مضمون لکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کیا، دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو ادب کے خلاف ہے، فوراً اپنے پیشاب کے تقاضے کو روک دیا اور فوراً باہر آ گئے، اور ٹوائلٹ سے باہر آنے کے بعد پھر کسی پاک جگہ پر جا کر اس روشنائی کو صاف کیا تو غیب سے آواز آئی کہ احمد سرہندی، ہم نے آپ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ دوسرا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ زبیدہ خاتون یہ بہت بڑی نیک عبادت گزار اللہ تعالیٰ کی بندی گزری ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا زبیدہ کیا گزری؟ تو زبیدہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ تو خواب دیکھنے والے نے زبیدہ سے کہا خواب میں، ہاں آپ کی تو مغفرت کا ہونا یقینی ہے، اس لیے کہ آپ نے تو اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں زبیدہ نام کی نہر زبیدہ ایک کھدوائی ہے جس سے کئی لوگ کو پانی پہنچتا ہے، پیاسوں کو آپ نے پانی پلایا، غریبوں کو آپ نے کھانا کھلایا، لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا۔ فرمایا نہیں، میری نہر زبیدہ کوئی کام نہیں آئی، تو پھر آپ کی مغفرت کیسے ہوگی؟ کہا کہ ایک ایسے عمل کی وجہ سے جس عمل کو مجھے یاد بھی نہیں تھا اور میں نے اپنی زندگی میں حیاتی میں اس عمل کو معمولی سمجھا تھا، لیکن وہ مجھے عمل یاد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زبیدہ ہم نے مغفرت کر دی کہ ایک مرتبہ آپ جب کھانا کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور مؤذن نے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائے کان کے اندر گونج رہی تھی، تو وہ کھانے کے اندر کھانے کا لقمہ اپنے منہ کے قریب لے گئی تھی اور مؤذن کی اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی وہ لقمہ نیچے رکھ دیا اور اپنے جو سر کے بال کھولے تھے اپنی اوڑھنی اور اپنے دوپٹے سے وہ بال کو ڈھانک لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبیدہ تو نے میرے نام کے اکرام کی وجہ سے اور میرے نام کی عظمت کی وجہ سے تو نے تیرے سر کے بال کو ڈھانک دیا، ہم کو یہ عمل، آپ کا یہ عمل پسند آ گیا، ہم تیری مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معمولی چیز کے اندر ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے کون سے عمل کو قبول کر لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ادب یہ بہت بڑی چیز ہے، آدمی کو اپنے زندگی کے اندر ادب کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک بات یہ کہوں گا کہ آج میں اور آپ روزانہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، ہم ان واقعی کو اپنے سامنے مد نظر کے سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، اللہ کے در پر جاتے ہیں تو ہم اللہ کے گھر کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ ایک معمولی آدمی دنیا کا، ایک معمولی گاؤں کا بڑا آدمی اور ایک گورنمنٹ کے اندر آفس میں کام کرنے والا، جب ان کے پاس ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو اس کا ادب کرتے ہیں، اس کی آفس کا اکرام کرتے ہیں، اس کے ساتھ بے ادبی سے بات نہیں کرتے۔ اور میں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اللہ کے گھر کے اندر، ہمیں اللہ کے گھر کا نہ کوئی ادب ہوتا ہے، مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے یا نماز شروع ہو گئی ہے تو ہم اپنا چپل کا رکھنے کا کوئی ٹھکانہ، کوئی ڈھنگ نہیں ہوتا، مسجد میں جانے کا کوئی سلیقہ، کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اللہ کے گھر میں جانا ہے کون سے پاؤں سے جانا ہے، کون سا پیر پہلے داخل کرنا ہے، کون سا پیر بعد میں داخل کرنا ہے، کون سی دعا پڑھنا ہے، ہمیں کس طریقے سے اللہ کے گھر کے اندر داخل ہونا ہے۔ ہماری زندگی میں ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے نہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نہ پریشانیوں سے، نہ حالات سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ اللہ جل شانہ سب سے پہلے ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ادب کی لائن سے جتنی چیزیں ہیں اللہ مجھے ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔